مادہ عشق کی خصوصیت ہے نا ہماری انسان کی جو خصوصیت ہے اس میں جو صرف عقل نہیں ہے، عقل تو فرشتوں کو بھی دی اللہ نے، کیونکہ اگر فرشتوں کے پاس عقل نہ ہوتی تو سوال جواب نہ کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ سوال کرنا دلیل عقل ہے کہ اللہ آپ کیسے آدم کو بنا رہے ہیں اپنا خلیفہ، ہم زیادہ تسبیح یا تحمید کرتے ہیں، لیکن انسان میں جو زائد چیز ہے وہ عشق ہے کہ یہ فداکاری کا اس میں ایک جذبہ ہے۔ اس لیے آدم السلام نے اللہ تعالیٰ پر فدا ہو گئے، بارے امانت اٹھا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو تکوینی طور پر خطا ہوئی اس سے ان کو نکال دیا، پھر دوبارہ پھر چپٹ گئے اللہ تعالیٰ کو، ربنا ظلمنا، اللہ معاف کر دے، چھوڑ کے نہیں گئے، کیونکہ عاشق کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا، چاہے اس کا محبوب کتنی سختی کرے راج ہو، اور پھر دوبارہ چپک جاتا ہے، تو ربنا ظلمنا کہہ کر پھر وہ ہو گئے ایک سائڈ پہ بیٹھو، پچھلوں کو ڈسٹرب نہ کرو، تمہیں آگے جگہ دی تمہیں پیچھے دی، آرام سے بیٹھو۔ تو اس وجہ سے یہ مادہ عشق جو ہے نا، اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مادہ عشق جو ہمیں اللہ نے رکھا ہے یہ ہمیں کمال تک پہنچا، اس سے فداکاری آتی، کیونکہ اگر خالی عقل ہم استعمال کرتے تو بہت سے کام نہ کرتے، ہم عقل سوچتے بھی عقل نہیں صحیح ہے یا نہیں، لیکن وہ عشق ہم سے کراتا ہے، وہ عقل نہیں جلتی۔ ایک آدمی اپنی جان قربان کر اللہ رسول کے لیے، اگر عقل سے سوچے میری بیوی میرے بچے میرا یہ وہ، اس کا کیا بنے گا؟ تو کبھی بھی قربانی نہیں دے گا۔ قربانی دے اس لیے رہا ہے کہ اس کا عشق اس کو مجبور کرتا ہے اللہ رسول کی چاہت میں، اور اس کے لیے اپنی جان فدا کر رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا بھی میرے بیوی بچوں ان کا کیا ہوگا۔ یہ جس طرح حج عمرے کی عبادتیں وہ محض عشق پر ہے، عقل پر نہیں۔ اگر عقل سے ہو تو کہ یار یہ پتھر کے گھر کی، عقل کا تو وہی ہوگا نا جیسے سعودیہ والے فرانس کا انجینئر لایا کہ یار ایسا کوئی مشورہ دو ہمیں، ہم خانہ کعبہ کی جگہ بڑی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا آسان ہے، اس گھر کو یہاں سے اٹھاؤ اور باہر کہیں شفٹ کر دو کسی صحرا میں، جتنا بڑا چاہے بنا لو تم۔ اس نے عقل والی بات کی نا، عشق نہیں تھا، تو کیا پتا کہ عشق کیا چیز ہے۔ تو یہ مادہ عشق حضرت فرماتے تھے کہ یہ ہماری خصوصیت ہے، لیکن اس کی مثال کچے زہر کی طرح ہے۔ ایک کچلا ایک درخت ہوتا ہے جس سے زہر بنتا ہے، اس کو کشتہ بناتے ہیں، آگ کے اندر اس کو جلایا اور پکایا جاتا ہے، جب پک جاتا ہے تو پھر وہ جو نسخہ بنتا ہے زہر کا کشتہ، وہ انسان کی کیسی خطرناک بیماریوں ہوتی اس کو کاٹ کر صحت مند کر دیتا ہے۔ تو فرماتے اور لیکن اگر ویسے کھاؤ گے تو وہ زہر ہے، مر جاتا ہے آدمی کچلا کھانے سے۔ تو والا فرماتے تھے کہ یہ کچلا ہے، اگر اس کو کچا استعمال کرو گے تو روحانی موت واقع ہو جائے گی، یعنی اس عشق کو دنیا سے لگا لو گے، کسی محبوب سے لگا لو گے، کسی اور چیز میں لگا دو گے تو وہ ختم کر دے گا، اور اگر اسی کو کسی اللہ والے کسی کشتہ بنوا لو گے تو پھر یہی عشق خدا تک پہنچانے کے ذریعہ اور حیات روحانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو دل میں فداکاری کے جذبات ہیں، اصل میں یہ تو ہونا ہے، ہماری فطرت میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے، میں نے اس بات پر غور کیا کہ جو مخلوقات دوسرے مخلوقات میں یہ چیز نہیں ہے، عشق نہیں ہے ان میں، عشق اور چیز ہے وہ نہیں پایا جاتا، لیکن انسان میں ہے۔ تو یہ جو کھجور ہے، اس کو بعض محدثین نے کہا یہ انسانوں کی پھپھی ہے کھجور۔ آدم السلام کو جب اللہ تعالی نے بنایا تو جب بھی کوئی تعمیر کرتے ہیں نا تو اس میں سے گارا سیمٹ بچ جاتا ہے، جو چھلائی کے وقت اس کی کونے خدرے بناتا ہے جب، تو آدم السلام کو جب پتلا بنایا تو اس کا گارا بچا، اس بچے ہوئے گارے سے کھجور پیدا کی گئی۔ ہاں جی، اس لیے کھجور عرب میں زیادہ ہوتی، آدم السلام کا عرب میں بنایا گیا۔ تو اس کھجور میں بہت سی خصوصیات انسانوں والی پائی جاتی ہیں کھجور کے درخت میں، تو اس میں عشق کا مادہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی یہ بھی باقاعدہ عاشق ہو جاتی ہے
جو نر کھجور اور مادہ کھجور، تو اس میں تاریخ میں ایک جگہ پر میں نے پڑھا، ابن جوزی نے کہیں لکھا کہ ایک آدمی کی کھجور تھی تو وہ جب 50 من 100 من کھجور دیتی، اتنی کھجوریں آتی تھی اس پر، لوگ حیران ہوتے تھے، تو وہ کھجوریں بند کر دی اس نے دینا، تھوڑی بہت ہی آتی ہیں، ایک آدھی من آ جاتی، وہ بہت پریشان، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو کسی سیانے آدمی کو لایا جو ماہر تھا، تو پورے باغ میں گھوما، انہوں نے کہا یہ جو کھجور ہے اس باغ کے کنارے پر ایک جو نر کھجور ہے یہ اس پر عاشق ہے، ہاں جی، تو لہذا آپ ان کا راستہ درست کرو۔ کیسے؟ ان کا بھی جب موسم آئے تو اس کی وہ جو خوشی ہوتے وہ کاٹ کے اس کے اندر لگاؤ، پھر دیکھو، لگایا تو بہت پھل دیا، دوسرے کا لگاتے تو پھل ہی نہیں دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم میں جو خصوصیت رکھی وہ یہ فداکاری کی جو خصوصیت ہے، یہ ہم اللہ رسول پر عاشق ہوتے ہیں، جس کو اشد محبت کے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے اشد محبت نام عشق کا ہے، کیونکہ اس کے درجات ہیں۔ ایک محبت تو کہتے ہیں میلان القلب، آدمی کے دل کے دل معلوم محبت ہے، مجھے چاہے اچھی لگ رہی مجھے چاہے سے محبت ہے، محبت کا بہت وسیع مفہوم ہے، جس میں سب آتے ہیں۔ اس محبت کا جب درجہ اشد آتا ہے، شدید اور اشد، وہ عشق کہلاتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ ہو، بس وہی ذات سامنے رہتی ہے ہر وقت، وہ اب یہ محبت اشد یہ شدید ہو گئی۔ اچھا، اس سے اوپر جب اگر چلا جاتا ہے کہ جس میں انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، بالکل جس کو مجنون کہتے ہیں، اس کو ہیم کہا جاتا ہے، یہ جو درجہ ہے یہ وہ انسان، مطلب ہے کہ آپ سمجھیں جیسے مجازیب وغیرہ ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ہوش اپنا نہیں ہوتا، یہ وہ درجہ، لیکن اس میں پھر وہ مکلف اور تکلیف کے مراحل سے اس پر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خود تو فائدے میں ہے لیکن دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ خود فائدے میں ہوتا ہے، دوسرے کو بھی پہنچاتا ہے، کیونکہ کچھ ہوش سے کام لیتا ہے، دوسروں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، لیکن اوپر والا جو درجہ ہے وہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اور جو نیچے والا درجہ ہے عام محبت کا تو وہ قابل زوال ہے، وہ کوئی بھی اشکال پیش کرے گا تو ختم ہو جائے گا۔ نہیں میں چائے سے مجھے محبت کو، یا ڈاکٹر کا بھی چائے آپ کے لیے تو بہت مضر ہے تو میں کل سے چائے چھوڑ دوں گا، تو یہ عشق نہیں گلا، عشق ہوگا چاہے بھائی زہر بھی کیوں نہ، میں تو نہیں چھوڑنے والا۔ جی ماشاءاللہ، تین درجات ہیں اس کے، عشق اور محبت کے بھی۔ ایک عام محبت ہے جو بھی کسی بھی شے سے محبت ہے، آپ کو فلاں کپڑا اچھا لگتا ہے جی آپ کو یہ بھی محبت کہلائے گی، لیکن یہ درجہ اللہ رسول کے ہاں عام ہر مسلمان کو حاصل ہے، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے، کیونکہ اس میں زوال آ جاتا ہے۔ جو عشق کا جو مرتبہ ہے اس میں زوال نہیں ہوتا، اس کو اپنے محبوب کے علاوہ کسی کی سجائی نہیں دیتی، کچھ بھی کہتا رہے، وہ ہر ایک کو عشق اپنے غیر کو سوختہ کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی باطنی بیماریوں کا علاج ایک ایک کر کے کرو گے تو ایک مدت گزر جائے گی، عشق کا پٹرول لگا کے آگ لگا دو سب یکدم ختم ہو جائے گا، اور محبوب رہ جائے گا یا تم رہ جاؤ گے، باقی سب چیزیں خود ہی جل جائیں گی، خود ہی ختم ہو جائیں گی ساری چیزیں۔ اور اس کے اوپر کا درجہ کہ انسان کی عقل بھی کام نہ کرے، وہ مقصود نہیں ہے اور وہ مطلوب بھی نہیں ہے، وہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہم مکلف بھی ہیں اور ہمیں احکام شریعہ کا بھی کرنا ہے، تو احکام شریعہ کے لیے ہمیں عقل کی ضرورت ہے جو ہمیں دائرے میں رکھے، دائرے سے نکلنے نہ دے۔ عشق تو دائرے میں گھمائے گا لیکن باہر نہ نکلے، اگر باہر نکل جائے گا تو پھر وہ ایسا عشق بھی اللہ کے ہاں مطلوب نہیں ہے، وہ مجازیب ہوتے ہیں، وہ تو خاص طبقہ ہے، تو وہ ایسا بھی نہیں چاہیے کہ انسان احکام کو ہی توڑ دے، کبھی وہ ہے تو اب جیسے بعض لوگ یہ ہم تو بس عاشق ہیں، ہمیں تو نہ نماز کی ہمیں ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے، یہ معتبر نہیں ہے۔ اس لیے جو بڑے بڑے عشاق جو گزرے ہیں ان کو نماز کے وقت میں ہوش آ جاتا تھا، بڑے بڑے عشاق گزرے ہمارے سلسلے میں، علاؤالدین صابر رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مراقبے میں رہتے تھے، ہر وقت عشق الہی میں اور اس میں گم رہتے، لیکن جو ہی اذان ہوتی تو ہوش میں آ جاتے، باقاعدہ پوری صحیح نماز پڑھتے، اس کے بعد پھر مراقبے میں چلے جاتے، ہوش نہیں تھا اپنا ان کو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہوا ہو۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مادہ عشق دیا ہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے ہمارے اندر. فداکاری جو ہے اس کے بغیر نہیں. اور جب یہ فداکاری انسان میں آتی ہے تو پھر ہر عمل میں مذہب اور ہو جاتا ہے. اس کی نماز بھی اور ہے، روزہ بھی اور ہے، ہر چیز الگ الگ ہو جاتی ہے، اس میں اس کی قیمت ہی بڑھ جاتی ہے. عشق کے ساتھ جو آپ عبادت کریں گے اس کی قیمت کچھ اور ہے، اور عام عبادت کریں گے تو قیمت کچھ اور ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے پھر وہ اس کا سر سجدہ نہیں کرتا، اس کی روح بھی سجدے میں پڑی ہوتی ہے. موسیقی میں سر بھی سجدے میں، میری روح بھی سجدے میں، تو پھر اس سجدے کا مزہ کچھ اور ہے. تو بہرحال یہ ہے.